بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حروف کی بات چل رہی ہے حرف سین۔ حرف سین کے عدد 60 ہیں۔ 60 اور یہ مزاجن گرم تر اور خاکی ہے اور حرف ناطق ہے۔ رطوبت اس کی معتدل ہے اور حروف صوامت میں بھی اس کا شمار ہے۔ حروف صوامت کی ایک علیحدہ سے بحث ہوگی، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان کا طریقہ کار ذرا پابندی کا ہے۔ جو بندہ بھی حروف صوامت کا عامل بننا چاہے، چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران میں وہ 13 حروف ہیں، ان کا مجموعہ ہے اخضر سستوا کلموہ۔ اس کو 543 بار 543 ٹائم لکھ کر کسی کالے کپڑے میں باندھ کر قبرستان میں دفن کر دے تو ایک چاند گرہن سے دوسرے چاند گرہن تک یا سورج گرہن سے سورج گرہن تک اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ وہ جو بھی عمل کرے گا جس طرح کا بھی کرے گا کارآمد ثابت ہوگا۔ تو اس حرف سین کو عددی حروف میں لکھ کر اس کے عدد بنتے ہیں 60 مرتبہ لکھ کر درد ذہ والی عورت کو گول کر پلایا جائے تو اس کو بچہ فی الفور پیدا ہو۔ اور اگر اس کی شکل مثلث 9 در 9 جس کو کہتے ہیں 9 خانے ہوتے ہیں، اس شکل مثلث میں لکھ کر کسی میٹھے پانی اور زیتون کے تیل میں دھو کر کسی ایسے شخص کو پلائے جس کو کسی زہریلے جانور نے، بچھو نے، سانپ نے، کسی بھی زہر والی موذی چیز نے اس کو کاٹ لیا ہو تو اس کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ مجرب المجرب ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے عاملین کمہار کے وہ چک کی مٹی لاتے تھے اور اس کو اس کتے کاٹے بولے کتے کے اوپر پھیرتے تھے تو اس سے کتے کے بال برآمد ہوتے ہیں، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح سانپ کا منتر اور اس کے زہر کو اتارنے والے کچھ کلام پڑھتے ہیں، کو منتر پڑھتے ہیں تو وہ زہر کا اثر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انسان کی زبان سے جب اس کلام الہی کے حروف، الفاظ، جملے آیت کی صورت میں ادا ہوتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ پرانی کتابوں کو پڑھیں گے، مصری، بابل، یونان کے طلسمات کی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ فرعون کے طلسمات مشہور تھے۔ اس نے ایک شیشہ بنا کر اپنے چھت کے اوپر لٹکایا ہوا تھا اور اس میں اپنی مملکت کے ہر کونے ہر جگہ سے واقف تھا اور اسے دیکھتا تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی، واردات ہوتی، اچھی بری کوئی چیز کا ورود ہوتا تو وہ اس کو اس میں دیکھ لیتا تھا۔ بہت سارے 7 طلسمات اس کے مشہور ہیں۔ تو انہی حروف سے یہ باتیں ساری الفاظ میں اور الفاظ آگے جملوں میں جا کر اپنے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں
کسی کو اپنے ساتھ ملاؤ، کسی کو اپنے سے جدا کرو، کسی زہر کے اثر کو زائل کرنا چاہو تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اجوا کھجور کو کھا لیتا ہے صبح نہار میں، پورا دن اس کے اوپر کوئی جادو، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی اثرات، کوئی اسیبی، کوئی سحری اثرات اس کے اوپر اثر نہیں کرتے، اور جب اس کے اوپر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر کھا لے تو یہ نور علی نور ہے۔ اسی وجہ سے اگر اجوا کھجور نہ ملے تو صرف یہ الفاظ ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ان تمام آفات اور بلیات سے اسے محفوظ رکھے گا۔ تسلیم نہ کرنے والوں کی اپنی ایک منطق ہوگی، ان کی کوئی اپنی سوچ ہوگی، ان کا کوئی اپنا نظریہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر جاتے تو جھاڑ پھونک کر کے بستر پر، اور یہی امت کو حکم بھی دیا، تو بے شک لوگ کہتے رہے نا شرک ہے، بدعت ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے تو نہیں ہیں۔ جو تاثیر اللہ نے ان حروف اور ان الفاظ میں رکھی ہے وہ اسی نے رکھی ہے، ان تاثیرات کا پیدا کرنے والا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا تھا، اپنے استاد محترم سے، نماز کے دوران میں یہ خیالات جو آتے ہیں، لوگوں کے اکثر سوالات ہوتے ہیں، جی خیالات آتے ہیں جی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میرے استاد محترم نے جواب دیا کہ ان خیالات کے خالق کی طرف دھیان کر لیا کرو، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری چیز کا ورود جو ہوتا ہے، اس کا نزول جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن سوء ادبی، بے ادبی کے لحاظ سے ہم کسی بری چیز کی نسبت اس کی طرف نہیں کر سکتے، ورنہ خالق تو ہر چیز کا وہی ہے۔ اور اسی طرح اگر رزق کی کشادگی چاہتے ہو، رزق کی کشادگی چاہتے ہو تو ان حروف سین کو 9 در 9 ایک مثلث بنائیں اور اس میں یہ سین 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 لکھنا شروع کر دیں۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس کی عدد 60 ہے، اور 60 کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 20 مرتبہ اس ڈبے میں، اس خانے میں، اس مربع شکل کے میں لکھ لیں، تو اپنے پاس رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، ہر بیماری کو دور کرے گا، ہر رزق کو کھینچ کر تمہارے در پہ لائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآنی آیات اس چیز پر شاہد ہیں۔ اور اگر کوئی مٹی کی ایک لو ٹکی سی بنا کے اس کے اوپر یہ نقش کر لے، سین سین سین، اور اپنے گھر کے اندر کسی جگہ لٹکا لے، تمام مکھی، مچھر، موذی جانور ہر قسم کا داخلہ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیشے پہ لکھ کے ان سین کے حروف کو کسی لقبے والے مریض کو دکھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس لقبے کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور اس حرف سین کا یہ خاصہ ہے کہ عالم کے اندر اسے وہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ دشمنوں کی زباں بندی کے لیے، دشمنوں کو اپنا بنانے کے لیے، دشمنوں کو اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے اس سین کا استعمال بہت مجرب المجرب ہے۔ اگر کسی کے جسم پر کوئی زخم، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، کوئی زہریلی کوئی ایسی چیز ہو تو ان اسماء کو جو حرف سین سے شروع ہوتے ہیں، یا سریو، یا سمیو، اس طرح کے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء میں رکھے ہیں، ان کو لکھ کر گول کر پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے اور اس کی تمام بیماریوں کو ختم کر لیتا ہے۔ اللہم انی اسألک یا سلامو یا سمیع یا سریع، اللہم اسألک یا سلامو یا سریع یا سمیع۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ سلام و
समीओ का विर्द करें आप। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले से इंसान के जिस्म की हर बीमारी दूर कर देता है। और मेरे पास अक्सर बच्चे कैंसर के मरीज़ बेशुमार आते थे, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ, या सलाम हो, या सलाम हो, या समी हो, या अल्लाह हो, या सलाम हो, या समी हो पढ़कर 100 बार 300 बार जितने भी इंसान के पास वक्त हो, उसकी गुंजाइश हो, पढ़कर एक लकड़ के दाने की तस्बीह पे पढ़े और उसके जिस्म के ऊपर से फेर कर सराने के नीचे रख ले। ये चंद दिनों तक, चंद हफ्तों तक करे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। अपने यकीन और अपने इत्काद की बात है। जितने यकीन और जितने इत्काद के साथ ये अमल किया जाएगा, ये काम किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर इतनी ही खैर व बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इस माए मुक़द्दस रबीउल अव्वल के सदक़े हुस्न, आज 12 रबीउल अव्वल के सदक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम वसाल है या योम पैदाश है, जो भी है हमारे लिए तो बराबर ही है योम वसाल। क्यों कि इंतकाल या वसाल किसी मरने को नहीं कहते। ये हबीब से हबीब मुलाकात करता है, दोस्त से दोस्त मुलाकात करता है। जब कबूर से गुज़रते हैं ना, तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अगर वो सुनते नहीं हैं तो फिर तुम्हारा ये कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ये ला हासिल है, ये फजूल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूँ जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता और पत्थर आप पर दरूद व सलाम पढ़ता था। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को एक ज़ुबान दी है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अल्लाह की हम्द व सलात ना करती हो, लेकिन वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीहात को समझ नहीं सकते हो। जिस तरह शुहदा के बारे में फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है उनकी ज़िंदगी का, तो इस तरह कायनात की हर चीज़ की तस्बीहात को तुम समझ नहीं सकते हो। हम खिंजीर को या उल्लू को या गधे को बहुत बेवकूफ़, बहुत नजसल ऐन कहते हैं, लेकिन अगर इनकी तस्बीहात जो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करता गधा या खिंजीर या उल्लू, तो फिर इंसान सोच में पड़ जाए कि हम इंसान क्या कर रहे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक जिसको हम नजसलैन कहते हैं, वो अल्लाह की कितनी बेहतरीन तकदीस और तकबीर और तमजीद बयान कर रही है। इसलिए फरमाया ना वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीहात को समझ नहीं सकते। तो इसलिए फ़हम पैदा करें, इदराक पैदा करें, शऊर पैदा करें, एतराज़ात आर्गूमेंट से बाज आएँ और अल्लाह तबारक व तआला के हाँ कोई एतराज़, कोई आर्गूमेंट काम नहीं करता, वहाँ आजिज़ी और इनकसारी